السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمده ونفسه ونفخه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالی مالک الجلال کے لیے۔ انگن لا تعداد درود و سلام سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی فتح، ساقی کوثر، شافع محشر، سید البشر، سید الانبیاء، بدر الدجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس۔ حضرات، پچھلے جمعے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سیرت کے جو چند تقاضے تھے ہمارے لیے، اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج سیرت ابراہیم سے ہی ایک اہم سنت ابراہیمی، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، قرآن میں اس کا تذکرہ انی ارا فی المنام، کہ آپ نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو آپ اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا فانظر ماذا ترى، کہ ابا جان وہ کام کر ڈالیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیے۔ آپ نے چھری چلائی اپنے بیٹے کی گردن پر، اللہ نے پھر ایک جانور جنت کا بھیجا اور وہ ان کی جگہ پہ قربان ہوا۔ اور جب سے یہ سنت ابراہیمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری رکھا، اسی کی وجہ سے آج ہم عید والے دن، عید الاضحیٰ جو ہم ادا کرتے ہیں، عید کے بعد کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا بھر میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے چند احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ قربانی آ گئی، خریداری شروع ہے، کئی لوگوں نے جانور خرید لیے، کئی لوگ خریدنا چاہ رہے ہیں، کئی بندوبست کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے خطبے میں قربانی کی چند حکمتیں اور اس کے احکام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قربانی میں حکمت کیا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کا اجرا کیا اور لوگوں پر اس کو نافذ کیا
اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرات یاد رکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم، کہ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری قربانیوں کا چمڑا کھانے کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ نے فرمایا صرف تمہارا تقوی چیک ہوتا ہے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو بھی بندہ قربانی کرے اللہ کی رضا کے لیے، اگر مقصد دکھلاوا ہے، ایک رسم بنائے، رسم ہے، شریکہ بندی کو دکھانا ہے کہ لوگ ہم اپنے شریکوں کو دکھائیں کہ وہ 3 لاکھ کی گائے لے کر آئے ہیں، ہم نے 10 لاکھ کی لے کر آنی ہے، انہوں نے 5 بکرے ذبح کیے تو ہم 7 کریں، تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی۔ گنجائش نہیں ہے تو نہ کریں، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو یاد رکھیں قربانی ان پر لازم ہے جن کی گنجائش ہے۔ بندے کئی اعتراض کرتے ہیں، فضول سے اعتراض، وہ جی غریب بندے قربانی کتنے کریں؟ او بھائی اللہ نے غریب کو قربانی کا کہا ہی نہیں۔ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس کے ذریعے آپ غریبوں پر قربانی فرض کر رہے ہیں؟ غریبوں پر قربانی ہے ہی نہیں۔ قربانی صاحب مال پر ہے، استطاعت والے میں قربانی ہے، غریب پر کوئی قربانی نہیں۔ آپ کی گنجائش نہیں ہے تو نہ کریں۔ ہاں کچھ لوگ اپنے گھروں کے ہر کمرے میں 2-2 ٹن کے اے سی لگواتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں گراج میں کھڑی ہیں، بزنس کے اوپر کروڑوں میں لگاتے ہیں، مقروض بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ 10 کروڑ کا بزنس کرتا ہے، 20-30-50 لاکھ کا مقروض بھی ہے، تو جب قربانی کی باری آتی ہے کہتے ہیں یار گنجائش نہیں۔ وہ بات غلط ہے کہ باقی آپ کے سارے مسئلے ہیں، شادی پہ 20 لاکھ 50 لاکھ لگ رہا ہے، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، بچے مہنگی یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، شہر کا سالانہ پروگرام 2 دفعہ ہوتا ہے، ادھر پیسے لگتے ہیں، قربانی کی باری ہے، ہمارے پاس گنجائش۔ تو بھائی سب سے پہلی چیز تقوی، اللہ کی ڈیمانڈ تمہارا تقوی دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کتنی قربانی کر سکتے ہو، بس ایک بات۔ دوسری چیز تقرب اللہ، اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہم اس سے پھر کوئی گفٹ پیش کرتے ہیں۔ کسی بڑے بندے کو آپ کے گفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کوئی بندہ کھانے کا بھوکا نہیں ہے لیکن آپ اس کو بڑے اہتمام سے اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کی آپ دعوت کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ سال کے 365 دنوں میں روزانہ 2 ٹائم کبھی روٹی کھائے نا تو یہ 600-700 بنتی ہے۔ 600-700 دفعہ جو سال میں کھانا کھاتا ہے، اگر آپ اس کی دعوت کرتے ہیں، سامنے نہیں، صرف آپ اس کی رسپیکٹ میں، اس کی محبت میں دعوت کرتے ہیں، یا آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے گفٹ کا محتاج نہیں، صرف اپنا اس سے تعلق بڑھانے کے لیے آپ اسے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا داتا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل کہہ دے انا صلاتی، بے شک میری نماز۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بندہ سوچے یار آپ کی نماز کا اللہ کو کیا فائدہ؟ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو کیا فائدہ؟ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کو کیا فائدہ؟ ہم نے یہ مسجدیں بنائی ہیں اللہ کو کیا فائدہ؟ پوری دنیا اگر کوئی نیکی نہ کرے تو بھی اللہ کے پاس کروڑ ہاں اربوں ہاں قسم کی مخلوقات ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کو آپ کے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے۔ یہی قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نبی سے کہے انا صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس اللہ کی رضا کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اور ہماری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اگر اسی شرائط کے مطابق اور خلوص دل سے کی۔ تو پہلی چیز تقوی، دوسری حکمت کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسری، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو جو بھی قربانی کرتے ہیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں، مصنون طریقہ بھی یہی ہے، اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے گھر میں کریں، یا اپنے گھر کے ارد گرد کریں، تاکہ آپ کے بچے پھر وہ قربانی گوشت کر کے ہم اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ کوئی صاحب مال ہوتے ہیں جو 20-20 30-30
قربانیاں کر کے لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن جو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ گھروں میں بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی آل اولاد پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو قربانی کا گوشت ہے، کوئی بدنصیب ہی ہے جو نہ کھاتا ہو تو بیمار ہوتے ایک الگ بات ہے، ورنہ لوگ گھروں میں قربانی کا گوشت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ بڑے اہتمام سے کھاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا امیر بندہ بھی شوق سے گوشت کھاتا ہے کہ یار میں نے قربانی کا گوشت کھانا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد پہ، اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اہم چیز غریبوں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو بھی قربانی کرے گا وہ لازمی اس قربانی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، غریبوں کو دے گا، غریب رشتہ داروں کو دے گا، غریب دوستوں کو دے گا، اپنے محلے والوں کو دے کے ہر بندہ جو قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ لازمی کچھ گوشت آگے گفٹ کرتا ہے۔ اس سے بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشترک دوستوں میں، مشترک رشتہ داروں میں قربانی کا گوشت تقسیم کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اہم بات، قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کو فرض ہے کہ وہ لازمی اگر پیسے ہیں، گنجائش ہے، وہ قربانی کرے۔ غریب ہے تو غریب پر فرض نہیں۔ پہلی دلیل قرآن میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ یہ حکم کا صیغہ ہے۔ ہر ایک کو یہ آیت بھی آتی ہے، یہ پوری سورت بھی آتی ہے، سورۃ الکوثر۔ دوسری دلیل قربانی کی فرضیت کی، صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عید پڑھی، عید کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے پہلے ہی قربانی کر لی۔ نیت کیا تھی کہ ہم پہلے قربانی کریں گے، عید نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ نیت کیا تھی کہ قربانی جلدی جلدی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھلائے۔ نیت بھی ٹھیک تھی، صاف نیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلانا۔ لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جن بندوں نے قربانی کر لی عید سے پہلے، فرمایا وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے، اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ نماز عید کے بعد قربانی ادا، نماز عید کے بعد قربانی کرنا سنت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا قربانی نہیں ہوئی۔ مسنون قربانی وہی ہے جو نماز عید ادا کرے اور عید کے بعد جا کے آپ قربانی کریں۔ تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کی نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس گنجائش ہے، ولم یضاحی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ جس طرح کہ آج ہمارا ٹرینڈ چلا ہوا، فلانا خرچہ ہوگا جی، فلانا خرچہ ہوگا جی، فلانا مقروض ہے جی، فلانا مقروض، کیونکہ پلاننگ اے سی لگانے کی پلاننگ ہے، قربانی کی پلاننگ نہیں کرتے۔ اے سی 4 کمرے یا 5 کمرے سب میں لگنا چاہیے، ہر ایک کے بعد موٹر سائیکل بھی چاہیے، قربانی کی باری آئے گی اور میری گنجائش۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی قربانی نہیں کرتا، ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا پھر وہ ہماری نمازوں میں ہمارے پاس پھر قریب نہ آئے۔ اتنی سختی سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی طرح قربانی کا جانور کیسا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت سے ذکر ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ بنایا۔ پہلے دور میں اور طرح قربانی تھی، پہلے دور میں مختلف احادیث اور روایات موجود ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند چیزیں عطا کی گئیں اس میں امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی بھی سہولت ملی۔ پہلے لوگ قربانی کرتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، جو قربانی قبول ہوتی تھی آگ اسے کھا جاتی تھی۔ لیکن اس امت کو یہ سہولت دی گئی کہ بھائی آپ کو جو گوشت ہے اسے قربانی کرے، جانور کو جو آپ کھانا آپ کھا لیں، باقی صدقہ کر دیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، رشتے داروں دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں، تو فرمایا پہلے طریقے الگ تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج تمہارا طریقہ الگ ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس پہ اللہ کا ذکر ہو، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، قرآن میں ذکر ہے بہیمت الانعام میں سے قربانی ہو۔ بہیمت الانعام کی تفسیر مفسرین نے جو بیان کی، اونٹ کی نسل، گائے کی نسل، بھیڑ کی نسل اور بکری کی نسل، مذکر یا مؤنث اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں کہ آپ اونٹ کر دیں یا اونٹنی کر دیں، گائے کر دیں، بھیڑ، بکری، جو بھی آپ کو ہے آپ کو جس جنس میں سے کرنی چاہیے۔ دوسری شرط
حدیث رسول ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ کوئی بندہ بھی جو قربانی کرے گا اس جانور کا دو دانتا ہونا ضروری ہے، جس ہم دوندا کہتے ہیں، وہ جتنے عرصے میں ہو جائے، سالوں کی قید نہیں لگائی، دوندا ہونا شرط ہے۔ الا ان یؤثر علیکم، ہاں اگر آپ پر تنگی ہے، تنگی کی دو قسمیں ہیں، ایک آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ دو دانتا جانور خریدیں، یا مارکیٹ میں جانور چاٹ ہے، تو فرمایا جزءۃ من الظان، پھر آپ بھیڑ کی نسل کا کھیرا جانور کر سکتے ہیں، مگر نہ آپ کو بکیا سے کریں گے تو دو دانتا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ، حدیث رسول ہے امرنا رسول اللہ ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے رستے میں آپ نے قربانی کرنی ہے، اللہ کے سامنے جانور کو ایسے پیش کرنا ہے، آپ فرمایا اللہ کے نبی نے اسے غور سے اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو چیک کریں، کہیں ایسا جانور نہ ہو جو کسی قسم کا اس کے اندر عیب ہو، تو عیب والا جانور آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمائی، اربعون لا تجوز فی الاضاحی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار قسم کے عیب آپ کی قربانی میں نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، الاوراء البین اورها، کوئی بندہ بھی بھینگا جانور قربانی نہ کرے۔ بھینگا جانور لوگ عموماً پھر اس لیے فرمایا غور سے دیکھیں، آپ کو معمولی سا بھی شک ہے تو وہ جانور نہ کرے۔ کانا جانور، بھینگا جانور، کئیوں کی آنکھیں زخمی ہوتی ہے اور ہم اسے کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایسا جانور آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح والمریضہ تو الاور بین اورها، والمریضہ تو بین مرضها، کسی بھی قسم کا مرض اگر اس جانور میں پایا جا رہا ہے تو آپ وہ جانور قربانی نہ کریں۔ اس میں تمام قسم کے امراض شامل ہو، اس سے کوئی الرجی ہے، اس سے کوئی اور مسئلہ ہے، اس سے کوئی اندرونی مسئلہ ہے، تو بندے کو تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر بیمار ہے، یہ کیا ہے، آپ بیمار جانور آپ ذبح نہ کریں۔ ہم صرف 5-10 ہزار 2-4 ہزار سستا دے کے ہم بیمار جانور بھی کر دیتے۔ اسی طرح الارجاء بین ذلها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نظر آ رہا ہے اور آپ اسے قربانی کریں، لنگڑے جانور کو بھی آپ لوگ قربانی نہ کریں، بالکل آپ اسے چلا کے چیک کریں، اس کو دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں ہم نے یہ قربانی کرنی ہے، یہ بالکل تندرست ہونا چاہیے۔ اور آخری یہ فرمایا بالکثیر اللہ کی لا تلقی، اتنا کمزور جانور ذبح نہ کریں، بظاہر ٹھیک ہے، مہنگا بھی نہیں ہے، اس کے کان بھی ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے، لیکن کمزور ہے، اللہ کی لا تلقی، فرمایا اتنا کمزور جانور جس کے اندر فرمایا میٹھی نہیں ہے، وہ مشکل سے کھڑا ہو رہا ہے، لاغر ہے، نظر آ رہا ہے، اور آپ اسے قربان کر رہے ہیں، اس لیے اسے بھی قربان آپ نہ کریں۔ قربانی کے آداب میں یاد رکھیں، قربانی کا وقت سب سے اہم ہے، کہ قربانی جتنی جلدی ہو سکے آپ نماز عید ادا کریں، نماز عید کے فوری بعد آپ اول وقت میں قربانی کریں۔ اسی طرح پہلا دن اس کی فضیلت زیادہ ہے، پھر دوسرا دن ہے، پھر تیسرا دن ہے، یہ آپ قربانی جتنی پہلے دن کر لیں اور اس سے وقت سے کر لیں اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ قربانی جب آپ کریں جانور کو قبلہ رخ کر لیں، اسی طرح کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور دلا دیں، کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں پھر باقی بندے جو کسائی بندے بلائے ہیں وہ بھی کر لیں گے، لیکن کوشش کریں کہ اس کی تکبیرات اور دعائیں وغیرہ آپ اسے یاد رکھیں، خود بھی یاد کریں، یا کم از کم گھر میں کوئی ایک بندہ ضرور تیار کریں، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو قربانی کر کے تو فرق نہیں پڑتا، کم از کم آپ چھری کم از کم اپنے ہاتھ سے چلائیں تاکہ جو قربانی کا اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہو، اللہ کے راستے میں قربان کریں اور آپ کا دل بھی مضبوط ہو، یا گھر میں کوئی فرد ایسا ہو جو آپ میں سے ہی ہو تو وہ اس کو قربان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا وسائل نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں، ایسے نہیں ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں مہنگائی کی وجہ سے یا معاشی حالات کی وجہ سے ہمارے پاس وسائل نہیں، تو اللہ کی طرف فرمایا کہ جس کے پاس وسائل نہیں تو وہ پھر اپنے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، نہ ناخن کٹوائے نہ ہی بال کٹوائے، اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، اور عید نماز پڑھ کے جب لوگ قربانی کریں اس کے بعد یہ کام کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کے برابر ثواب عطا کرے۔
یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے کہ جو قربانی کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ بھی ذوالحجہ کا چاند دیکھ کے یہ چیزیں نہ کٹوائے، ناخن اور بال. لیکن جو نہیں قربانی کر سکا اس کے لیے بھی یہ ایک پیکج ہے کہ وہ احتیاط کرے اور قربانی نماز عید کے بعد پھر وہ یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ کو اسے بھی کیا کرے گا، قربانی کے برابر کا ثواب دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کے خطبے کا مختصر خلاصہ قربانی کے احکام و مسائل ہیں. قربانی ہر صاحب اسلام پر فرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی. اس کی جو شرائط ہیں، جانور کی جو جان کی گئی، بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، مہنگا پن نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، آپ نے اس کو دیکھ بھال کے ساتھ کرنا. جو قربانی کریں اگر گنجائش نہیں بھی نکلتی تو کوشش کریں کہ لازمی قربانی کریں. اس سے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ. قربانی میں اپنے مستحق غریب دوستوں رشتے داروں کا خیال کریں. لازمی جس بندے کے پاس طاقت ہے، اگر طاقت تھوڑی ہے تو اپنی گھر کی قربانی کریں. اگر وسائل ہیں تو پھر غریبوں کے ساتھ بھی مستحق گرانوں میں، مستحق علاقوں میں آپ قربانی دے سکتے ہیں. الفلاح فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی قربانی کا سلسلہ شروع ہے مستحق گرانوں کے لیے. اگر جن کے پاس وسائل ہو پوری قربانی کا جانور دینے کی وہ دے دے. اگر کسی کے پاس کوئی حصہ دینے کا گنجائش ہے، 25-30 ہزار کا آج کا حصہ ہے تو آپ وہ بھی پہنچ جائیں. تو جو مصنون طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء. اللهم انت الغني ونحن الفقراء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.